تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں، آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، کسی مسئلے کے حل کے لیے کوئی وظیفہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی دعا معلوم کرنا چاہتے ہیں، کوئی روحانی حل لینا چاہتے ہیں، تو یہ اسکرین پر نمبرز بھی آپ کے سامنے ہیں، تو چاہے تو کال کر دیجئے گا، میسج کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز، آپ کے میسیجز ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ کیونکہ اگر ہم نظر دوڑائیں نا تو آج کے اس دور میں لوگ بڑے پریشان ہیں، کوئی گھریلو حوالے سے، کوئی معاشی حوالے سے، کاروباری حوالے سے، رشتے نہ ہونے کے حوالے سے، اولاد نہ ہونے کے حوالے سے، کہیں پر گھریلو جھگڑوں کے معاملات ہیں، کہیں پر شکوک و شبہات ہیں، کہیں میں نا اتفاقیاں ہیں، کہیں پر دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کہیں آپس میں اس طرح لڑائی جھگڑے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قطع تعلقی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ کی پناہ، اللہ پاک محبت، اتفاق، اتحاد نصیب فرمائیں۔ پھر اگر بیماریوں کی طرف دیکھیں، مریضوں کی طرف دیکھیں تو یہ ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر بھی رحمت کی نظر فرمائے۔ تو ناظرین، اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، قرض داری ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، تو بالکل آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے، مصائب و آلام سے نکلنے کے لیے وظائف معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں، بڑی طاقت ہے، اور شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اسی کے نام سے، اسی کے حکم سے ہی شفائیں ملتی ہیں۔ جب اللہ کا کلام پڑھ کر مریض پر دم کیا جاتا ہے، اسماء الحسنہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، تو الحمدللہ عز و جل مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو الغرض اپنے جملہ مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ناظرین کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، تو دعاؤں کے حوالے سے بھی پیغامات دے سکتے ہیں۔ اس پروگرام کے اختتام پر الحمدللہ عز و جل دعا بھی کی جاتی ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے، اس پروگرام کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں لاکھوں لاکھ لوگ دعا میں شامل ہوتے ہوں، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے۔ اللہ پاک بڑا کرم فرمانے والا ہے، بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ کون اللہ کا نیک، مقبول، برگزیدہ بندہ دعا میں شامل ہو جائے اور اس کی زبان سے نکلی ہوئی آمین کے صدقے اللہ پاک ہم پر بھی کرم فرما دے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائے۔ دعاؤں کے ذریعے بھی بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، غم خوشی میں بدل جاتے ہیں، مشکلات یہ آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، اور الحمدللہ عز و جل راہیں کھلتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ تو دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ابتدا میں ناظرین کے لیے ایک خاص وظیفہ، ایک خاص روحانی علاج، عمل ایک ہے لیکن اس کے فوائد دو ہیں، اور وہ عمل ایسا ہے کہ اگر بندہ اس پر صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ عمل کرے نا، تو الحمدللہ عز و جل پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور رزق کے دروازے کھلتے ہوئے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا عمل ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا ناظرین جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا یہ عمل ہے استغفار، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، توبہ کرنا۔ دیکھیں ہم وظائف پڑھتے نا، دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک میری پریشانیاں دور فرما دے، وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرا کاروبار میں برکت ہو جائے، میرا کاروبار بڑھتا رہے، میری تنگ دستی دور ہو جائے، مجھے خوشحالی نصیب ہو جائے۔ دعائیں کرتے ہیں نا، کرنی چاہیے، وظائف بھی پڑھنے چاہیے، دوسروں سے بھی دعاؤں کا ہم کہتے ہیں۔ تو اس کا پیارا سا عمل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، گناہوں سے معافی چاہنا۔
اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، استغفار کرنا، اور بتقاضۂ بشریت ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں، توبہ بھی ایسی ہو کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، عزم مصمم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں، اور اشک باری کرتے ہوئے، روتے ہوئے، دل میں بھی ندامت ہو، شرمندگی ہو، تو ایسی توبہ اگر ہو، توبہ استغفار کریں تو الحمدللہ عز و جل توبہ بھی قبول ہوگی، اور ضمناً ہمیں یہ فوائد، یہ برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوتی چلی جائیں گی، مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے، زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، اور الحمدللہ عز و جل اللہ پاک نے چاہا تو ہمیں خوشحالی بھی نصیب ہوگی۔ تو وظائف اور دعائیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم توبہ اور استغفار کو بھی اپنے اوپر لازم کریں، کثرت کے ساتھ روزانہ استغفار کریں۔ اچھا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہے سید الاستغفار، وہ شجرہ شریف میں بھی الحمدللہ عز و جل لکھا ہوا ہے، مدنی پنسورہ میں بھی سید الاستغفار موجود ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ جو سید الاستغفار میں نے پڑھا، یہ بھی مدنی پنسورہ میں الحمدللہ عز و جل لکھا ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ شجرہ شریف میں بھی الحمدللہ عز و جل لکھا ہوا ہے، یہ آپ پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھیں، اس کی بھی الحمدللہ عز و جل اپنی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے، ہماری دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اور توبہ اور استغفار پر اللہ پاک ہم سب کو استقامت نصیب فرمائیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے، اب ہم شامل کریں گے پروگرام میں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ جنید بھائی، مجھے جائز حاجتوں کے پورا ہونے کا وظیفہ معلوم کرنا تھا، پلیز اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے گا۔ جائز حاجتوں کے پورا ہونے کا کوئی وظیفہ، کوئی عمل؟ جی ابراہیم بھائی، بڑی تمنائیں ہوتی ہیں کہ میری دل کی یہ مراد پوری ہو جائے، میری یہ دلی تمنا پوری ہو جائے، میرا یہ جائز مقصد پورا ہو جائے۔ حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، پریشانیاں دور ہونے، حاجتیں پوری ہونے، مرادیں بر آنے کے لیے ویسے تو کئی اراد و وظائف بزرگان دین نے تحریر فرمائے ہیں، اور مدنی پنسورہ میں بھی ہے الحمدللہ، جیسا کہ ابھی آپ نے مدنی پنسورہ کا تعارف پیش کیا، اور قبلہ امیر اہل سنت نے کئی بار مدنی مذاکرے میں بھی ایک آسان سا وظیفہ اور عمل ارشاد فرمایا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ عصر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اس کا کثرت سے ورد کریں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ جب غروب آفتاب، جب سورج غروب ہونے میں چند منٹ رہ جائیں، وظیفہ موقوف کر کے اپنی جائز حاجت کی دعا کریں، تو یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ تو یہ وظیفہ روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں، اور جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ جمعے کے دن ہونا چاہیے۔ جی جی، جمعہ کے دن اس لیے کہ ناظرین جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان خاص دعاؤں کی یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے نا، اور یہ وظیفہ پڑھنا بھی عصر اور مغرب کے درمیان ہے، تو جمعہ کے دن خاص اہتمام کیا جائے۔ پھر جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت قریب ہو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑا کر صدق کے دل کے ساتھ، نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ دیکھیں کرم ہوگا الحمدللہ سب جل۔ حاجتیں، تمنائیں، التجائیں، آرزوئیں اور ہمارے تمام جائز مقاصد پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں اللہ بخش بول رہے ہیں جی، میں نے وظیفہ پتہ کرنا تھا۔ یہ میرے پاؤں کی جو ہڈیاں ہیں نا، وہ ٹیڑھی ہو رہی ہیں شوگر کی وجہ سے، ڈاکٹروں نے کہا کہ ہڈیاں آپ کی گل رہی ہیں، ٹیڑھی ہو رہی ہیں، جوڑ ہلکے ہیں۔ شوگر کی وجہ سے ہڈیاں ٹیڑھی ہو رہی ہیں نا، چلیں انشاءاللہ الکریم اس کا یہ وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرے والد محمد سلیم، ان کے پاؤں میں، گھٹنوں میں نا بہت شدید درد رہتا ہے، ان کے لیے دعائیں صحت فرما دے۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، ان کی جملہ بیماریاں، تکلیفیں اللہ پاک سب دور فرما دیں۔ اس کے آپ کے والد صاحب کے لیے میں انشاءاللہ الکریم وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد اسیب ہے اور میرا تعلق ضلع کشاب سے ہے۔ جنید بھائی سے روحانی لائیو پروگرام میں عرض ہے، بعض اوقات کمزوری یا گرمی کی شدت
یا پھر کسی بیماری کی وجہ سے مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، مریض کو ہوش میں لانے کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ جی، ہوش میں لانے کے لیے کیا وظیفہ کیا جائے؟ مریض بعض اوقات بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب جیسے گرمی کی بھی شدت بڑھتی جا رہی ہے نا، جو بالخصوص بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ہاں گرمی برداشت نہیں ہوتی، محنت مزدوری کرنے والے جو لوگ ہیں تو وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ اب ان کو ہوش میں لانا ہے، کیا ایسا وظیفہ پڑھ کر دم کریں کہ ہوش میں آ جائے؟ اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جس تکلیف میں ہے اللہ پاک اس تکلیف سے انہیں عافیت عطا فرمائے۔ آیت الکرسی، یہ ویسے تو اس کے کئی فوائد اور برکات لکھی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا ہے اس کے لیے بھی ایک عمل ہے۔ جی، آیت الکرسی میں یہ جو آیت کا حصہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جی، اس کو 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس پر چھینٹے ماریں، چند ایک قطرے جو ہیں وہ ناک میں اور حلق میں جو ہیں وہ ٹپکائیں، تو اللہ کرے گا تو انشاءاللہ یہ تکلیف دور ہو جائے، ہوش میں آ جائیں گے جی انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، پوری تو آیت الکرسی پوری آیت الکرسی نہیں، صرف لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، صرف اتنا پڑھنا۔ یہ دیکھیں اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 3 بار پڑھنا، 3 مرتبہ پانی پہ دم کر، پانی پہ دم کر کے۔ جی جی، اچھا، پلا بھی دیں؟ پلا بھی دیں، اور ناک میں اور حلق میں اس کے قطرے ٹپکائیں۔ اچھا، اس میں یہ احتیاط کرنے کہ اس وقت روزہ نہ ہو ان کا، یہ بھی خیال فرمائیں۔ جی جی، اس کا خیال کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے روزہ دار بھی ہوتے ہیں، تو جب اگر وہ مریض روزے سے ہو تو پھر حلق میں قطرے نہیں ٹپکانے، ناک میں بھی قطرے نہیں ٹپکانے، بس چہرے پہ چھینٹے وغیرہ ماریں، تھوڑا ہلائیں گے جھلائیں گے تو الحمدللہ سبحان مریض ہوش میں آ جائے گا۔ اور اگر وہ روزے سے نہیں ہے، روزہ دار نہیں ہے، تو پھر چند قطرے حلق میں بھی ٹپکا دیں، ناک میں بھی ڈالیں، اور تھوڑا ان کے چہرے پر بھی یہ چھینٹے لگائیں، تھوڑا ہلائیں جھلائیں تو الحمدللہ سبحان مریض ہوش میں آ جائے۔ اچھا، اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ دیکھیں یہ ہے دم کیا ہوا پانی، یہ فرش پر نہ گرے، ایسی جگہ نہ گرے کہ جہاں پر کسی کے پاؤں پڑے نا، چاہے تو کپڑا وغیرہ پہلے سے بچھا دیں، احتیاط کریں، ادب کے ساتھ عمل کریں گے تو الحمدللہ سبحان برکتیں بھی ملیں گی اور فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ اچھا، اس میں جنید بھائی ایک عرض یہ ہے مشورتاً کہ چونکہ گرمی ہے نا، تو ڈاکٹر حضرات بھی اس طرف بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ گرمی میں جب دھوپ شدت کی ہو، کم سے کم وقت باہر نکلا جائے، جی، باہر نہ نکلیں۔ ظاہر سی بات ہے، خدا نخواستہ گرمی ہیٹ اسٹروک کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی طبیعت میں جی 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 ہاں فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن اب ظاہر بات ہے کہ یہ ایسے ہوتے ہیں کہ مجبوریاں ہوتی ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، آفس جانا ہے، کام کاج کرنا ہے، تو احتیاط بھی کی جائے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھا جائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا شاندار رسالہ ہے، بڑا کمال کا ہے، اور وہ ہے گرمی سے حفاظت کے کچھ مدنی پھول، احتیاطیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، گرمی کی دعائیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، کچھ روحانی علاج، گھریلو علاج، طبی علاج، بہت سارے علاج بھی الحمدللہ اس میں آپ کو مل جائیں گے۔ مختصر سا ہے، وہ تو ہے بھی مختصر سا ہے، بھی مختصر، ہاں مختصر سا ہے۔ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول یا مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھیں، معلومات میں بھی اضافہ ہوگا آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، بچوں کے لیے، بڑی معلومات الحمدللہ اس میں درج ہیں۔ اور پھر اس میں ماشاءاللہ کئی وظائف بھی لکھے ہوئے ہیں۔ لو لگ جاتی ہے، لو لگنے سے حفاظت کا وظیفہ لکھا ہوا ہے، گرمی کی شدت کے وقت کون سی دعا پڑھی جائے، کیا وظیفہ پڑھیں، وہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، گرمی کا ایک مزیدار شربت بنانے کا طریقہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، لیمو پانی کا۔ پھر اس کا ایک اور مخصوص وظیفہ بھی ہے کہ وہ شربت پہ دم کر کے جو ہے نا وہ پیا جائے تو الحمدللہ سوجل جسم کی گرمی بھی دور ہو جاتی ہے، بہت ساری بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ رسالہ ضرور حاصل کیجیے گا، پڑھیں، معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اچھا، استخاروں کے حوالے سے بھی زاہد بھائی کافی سارے میسیجز آئے ہیں، یہ نوٹ کیجیے گا۔ ایک میسیج آیا کہ میری والدہ کا استخارہ کر دیں، کافی عرصے سے جنات کا مسئلہ چل رہا ہے، چکر بہت زیادہ آتے ہیں، شوگر بھی بتایا ہے ڈاکٹر نے، اور چڑچڑاپن، غصہ، بہت طبیعت میں ان کی بے چینی رہتی ہے۔ والدہ کا نام ہے نور جہاں اور ان کی والدہ کا نام ہے سعیدہ بی بی، ان کا بھی استخارہ کیجیے گا۔ یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ مجھے شیطانی وسوسوں سے حفاظت کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا، یہ نوٹ فرما لیجیے، معلوم کرتے ہیں ابراہیم بھائی آپ سے۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری والدہ بیمار رہتی ہیں، استخارہ کروانا ہے، ان کا نام شریف خاتون ہے، ان کی والدہ کا نام صاحب
خاتون ہیں، ان کا بھی استخارہ کیجیے گا۔ اچھا جی، ایک اور میسج ہے، رقیہ بنت ممتاز ٹھیک نہیں ہو پا رہی، کبھی بخار ہو جاتا ہے، کبھی پیٹ خراب ہو جاتا ہے، تو پلیز ان کا بھی استخارہ کیجیے، کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں۔ اچھا ایک اور میسج ہے، راشدہ، والدہ کا نام زبیدہ ہے، طبیعت کافی عرصے سے ٹھیک نہیں ہے، شوگر بھی ہے۔ اچھا شوگر بھی اب خون میں ہو گئی ہے، بخار بھی رہتا ہے، دوا بھی کھا رہی ہوں لیکن فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے، انجیوگرافی بھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہاتھ میں درد رہتا ہے، پلیز استخارہ بھی کیجیے، دعا بھی کیجیے، اور میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے کوئی وظیفہ بھی بتائیں تاکہ شوگر بھی ٹھیک ہو جائے۔ اچھا ان کا نام راشدہ اور ان کی والدہ کا نام زبیدہ ہے۔ زبیدہ۔ اچھا جی، اسی طرح ایک اور یہ میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اچھا یہ تو میسج شامل کر لیا، تو آپ یہ استخارے فرما لیجئے، پھر استخاروں کے جوابات بھی اور ان کے روحانی علاج بھی آپ ارشاد فرمائیے گا۔ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ بعض اوقات شیطان بھی بڑا بہکا رہے ہوتے ہیں، وار کر رہے ہوتے ہیں، گناہوں کی طرف جو ہے نا لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت رہے، کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے آمین۔ اور نفس کی شرارتوں سے بھی بچائے، اور اس کے لیے بھی مختلف اوراد و وظائف ہیں۔ ایک آسان عمل یہ ہے کہ صبح جو ہے 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا تو انشاءاللہ العظیم شیطان جو ہے وہ اس سے گناہ نہیں کرا سکے گا۔ جی ٹھیک۔ یہاں تک کہ امیر اہل سنت نے اس کی فضیلت میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مع اپنے لشکر کے، جی 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 تو شیطان اس سے گناہ نہیں کرا جاتا۔ یعنی شیطان اپنے عمل بھی لشکر کے آسان ہے، ساتھ یہ عمل بھی آسان ہے، اور یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ کرنا۔ سورہ اخلاص پڑھنی ہے نا، قل هو اللہ واحد شریف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صرف اتنا پڑھنا، 10 بار 10 مرتبہ جی پڑھنے، جی۔ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ الکریم، اور کوشش کریں کہ اچھی صحبت اختیار کریں نا۔ اچھی صحبت کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع ہوتا ہے، ماہ اپریل یہ تو ماہ اجتماع الحمدللہ عز وجل منایا جا رہا ہے، تو دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت بھی کیجیے۔ ہر ہفتے کو، ہر جمعرات کو الحمدللہ عز وجل اجتماع ہوتا ہے، اور ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کی صحبت ملے گی، نیک لوگ ملیں گے، ان کی صحبت ملے گی، علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، ہمارا ظاہری باطنی تربیت بھی ہوتی رہے گی، تو الحمدللہ عز وجل گناہوں سے بچنے میں بھی کامیابی ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اچھا یہ ایک ہمارے اسلامی بھائی کی قول آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ شوگر کی وجہ سے میری ہڈیاں جو ہے نا کافی کمزور ہو چکی ہیں، جسمانی طور پر کافی پرابلم ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میری شوگر بھی کنٹرول ہو جائے اور جو ہڈیاں میری کمزور ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں۔ تو دیکھیں شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ 2 صورتیں، ایک تو سورۃ القدر اور دوسری صورت ہے سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ دونوں صورتیں 3 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، شوگر بھی کنٹرول میں ہو جائے گی اور الحمدللہ عز وجل بلڈ پریشر بھی نارمل ہو جائے گا۔ یہ تو شوگر اور بلڈ پریشر کے حوالے سے ہوا۔ جسمانی طور پر اگر کوئی کمزور ہو، ہڈیوں کا مسئلہ ہو، درد رہتا ہو، ہڈیاں ٹیڑھی ہو چکی ہوں، ہڈیاں کسی کی کمزور ہو چکی ہوں، تو قرآن پاک کے 30 پارے میں ہے سورۃ البینہ، یہ 1 مرتبہ پڑھ کر اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ یہ پئیں، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے، شفا حاصل ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ جو آپ جیسے شوگر کے حوالے سے آپ نے بتایا، ہڈیوں کی کمزوری کے حوالے سے بتایا، تو اس کا مکمل ایک آپ روحانی علاج بھی کروائیں، تعویذات طاریہ بھی حاصل کریں، اور ڈاکٹر علاج بھی جاری رکھنا چاہیں تو بالکل جاری رکھیں، ڈاکٹر کو بھی دکھائیں۔ اچھا بعض اوقات وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی ہڈیاں یہ کمزور ہو جاتی ہیں، تو دھوپ ضرور لیں، گھر میں دھوپ آنی چاہیے، اپنے کو بھی دھوپ لگنا چاہیے، بہت ساری بیماریاں، بہت سارے امراض ویسے ہی الحمدللہ عز وجل دور ہو جائیں گے نا۔ تو مشورہ بھی آپ کو دیا گیا، وظائف بھی آپ کو بتائے گئے، ان پر عمل کیجیے گا، اللہ پاک شفا دینے والا ہے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ زاہد بھائی استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیں۔ اسلامی بہن کے حوالے سے استخارے کے لیے فرمایا گیا تھا کہ نور جہاں ان کا نام بتایا گیا تھا کہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ بیمار رہتی ہیں، اکثر یہ پریشان رہتی ہیں، تو ان کا استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں ان کے بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، انہیں چاہیے کہ روزانہ یا لطیفو اول آخر درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ بیچ میں جو پڑھنا ہے 1100 بار پڑھنا ہے۔
یا لطیفو پڑھ کر جو ہے مریض کو دم بھی کر دیا جائے اور پانی پہ دم کر کے بھی پلایا جائے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے مریض جو ہے شفا یاب ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے دوسرے اسلامی بھائی کے حوالے سے فرمایا تھا، شریف نام اپنا بتا رہے تھے، وہ استخارے کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ استخارہ کروانا ہے، کچھ بیمار بھی رہتے ہیں، کچھ کاروبار کے حوالے سے بھی کچھ فرما رہے تھے اس طریقے کے معاملات، تو ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں جو ہے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ کریم ایک وظیفہ بھی ان کو بتاتے ہیں، اس پر بھی عمل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے روحانی علاج کے اسٹال پر جا کر اس حوالے سے تعویذات وغیرہ بھی لیں اپنے کاروبار وغیرہ کے حوالے سے بھی، انشاءاللہ کریم اس سے بھی برکت حاصل ہوگی۔ آپ جو ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ 7 مرتبہ پڑھ کر، اب اور یہ کانچ کا گلاس لے لیں، اس پر پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں اور اس کو روزانہ پینے کا اپنا معمول بنا لیں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر کے فیملی ممبرز جو ہیں، بچے وغیرہ ہیں، ان پر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، پڑھ کر ان کو بھی پلائیں، انشاءاللہ الکریم بچے بھی اللہ نے چاہا تو نظر بد وغیرہ سے محفوظ رہیں گے۔ اس طریقے سے یہ عمل کریں، اللہ کی رحمت سے آپ کو کافی فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک اسلامی بہن تھی، اسلامی بہن کے والے سے استخارے کے لیے کہا گیا تھا اور رقیہ ان کا نام بتایا گیا تھا، تو استخارہ کیا گیا ہے، ان کا استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اور یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ بیمار سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کس قسم کی بیماری ہے کہ وہ دور بھی نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس حوالے سے استخارے میں جو ہے ان کا بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاتے ہیں، انشاءاللہ کریم اس پر عمل کریے گا، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بیماری دور ہو جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، یا حیو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کر، اور اپنے پر بھی وقتاً فوقتاً اس کو دم کرنے کا معمول بنائیں، روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو جلد ہی صحت یاب آپ ہو جائیں گی۔ ایک اسلامی بہن کے حوالے سے استخارے کے لیے کہا گیا تھا اور راجدہ ان کا نام بتایا گیا تھا، تو ان کا استخارہ کیا ہے، اور شوگر کے حوالے سے بھی کچھ کہہ رہی تھی کہ شوگر بہت زیادہ ان کو پرابلم کرتا ہے، تو اس حوالے سے بھی فرما رہی تھیں، اور بیماریاں بھی ان طریقے سے کہہ رہی تھیں کہ بیمار وغیرہ بھی زیادہ رہتی ہیں، تو ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں جو ہے بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ آپ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے پر دم بھی کریں اور پانی وغیرہ پہ بھی دم کر کر پیئے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ جلدی صحت یاب ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک تمام جن کے لیے استخارے کی، اللہ پاک تمام کو صحت یابی بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا ایک بات وہ ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جو وظائف، جو دعائیں آپ کو بتائی گئیں، پابندی کے ساتھ اپنے معاملات میں شامل رکھیے گا، روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں، وظائف میں بڑی برکت ہے، اللہ پاک مسائل بھی حل فرما دیتا ہے، بیماریاں بھی دور فرما دیتا ہے، اللہ پاک کے کلام میں شفا ہی شفا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بات کریں گے ہم درود پاک کی۔ قرآن پاک کے ذریعے بھی شفائیں حاصل ہوتی ہیں، درود پاک بھی ایسا پیارا مبارک عمل ہے جہاں دینی، دنیاوی اور اخروی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، وہیں الحمدللہ عز و جل درود پاک کی برکت سے بھی بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آئیے مشکلات سے نجات کے لیے، مشکلات سے نکلنے کے لیے، مسائل کے حل ہونے کے لیے درود پاک سے روحانی علاج ایک پیکیج ہمارے پاس موجود ہے، وہ شامل کرتے ہیں۔ چلائیے درود پاک سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے درود پاک کی کہ جو بے شمار فضائل و برکات کا مجموعہ ہے، بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اور جائز مقاصد میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ کون سا درود پاک ہے کہ جو بے شمار فضائل و برکات کا مجموعہ ہے؟ وہ ہے درود رضویہ شریف۔ درود رضویہ کیا ہے؟ درود رضویہ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان نے ترتیب دیا ہے، جو کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے۔ یہ ہے درود رضویہ شریف۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود رضویہ شریف جو شخص ہر نماز کے بعد اور خصوصاً نماز جمعہ کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے 100 مرتبہ 100 ٹائم یہ پڑھ لے تو الحمدللہ عز و جل اسے بے شمار فضائل و برکات حاصل ہوں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی بے شمار فضائل و برکات حاصل ہوں اور ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں، تو خصوصاً جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے
100 مرتبہ درود رضویہ شریف پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا، بڑی کمال کی برکتیں الحمدللہ عز و جل حاصل ہوں گی۔ اور ہاں، مدینہ طیبہ کس رخ پر ہے تو یاد رکھیے گا کہ پاک و ہند میں رہنے والے اگر قبلے کی طرف رخ کریں گے نا تو الحمدللہ عز و جل مدینہ طیبہ کی طرف یہ ہمارا رخ ہو جائے گا۔ تو اس انداز سے نماز جمعہ کے بعد آپ 100 مرتبہ یہ درود رضویہ شریف پڑھنے کی نیت فرما لیجئے۔ اللہ پاک نے چاہا تو الحمدللہ عز و جل ہمیں بے شمار فضائل و برکات حاصل ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جمعۃ المبارک کے دن، جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں کا بادشاہ ہے۔ جمعہ کی ایک نیکی یہ 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، قبولیت والی ساعتیں آتی ہیں، قبولیت والے لمحات آتے ہیں۔ درود پاک کی کثرت کرنا چاہیے اور درود رضویہ کا خاص اہتمام کریں، اور ہر جمعہ کو نیت فرما لیں ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین، کہ ہر جمعہ کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے، مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے 100 مرتبہ آنکھیں بند کر کے نہایت ہی ادب و تعظیم کے ساتھ، ہو سکے تو اپنے کو خوشبو لگائیں، معطر کر کے، مہکتے ہوئے، آنکھیں بند کر کے نہایت ہی ادب و تعظیم کے ساتھ یہ درود رضویہ پڑھتے رہیں۔ کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، الحمدللہ عز و جل جائز حاجتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کی قولز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ قول چلائیے گا۔ محمد قاسم بات کر رہا ہوں شیخو پورہ۔ جو ہے نا کمر میں درد رہتا ہے اور پاؤں جو ہے نا ٹانگ پوری سن ہو جاتی ہے، جنات کا مسئلہ ہے یا کوئی علاج بتا دیں اس کا۔ جی قاسم بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ استخارہ کروانا تھا، بچے کا نام ہے سعد اور اس کی ماما کا نام ہے سائمہ۔ بچہ ہر وقت گرتا رہتا ہے، بیمار رہتا ہے، مہربانی کر کے استخارہ کروا دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین آمین۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جب میرا نام ہے، میری والدہ کا نام ہے پرویزہ جان، تو پرویزہ جان کی والدہ کا نام ہے حفصہ جان۔ ٹانگیں ہیں، اس میں درد رہتا ہے اور یہ ہے کہ پاؤں میں جلن رہتی ہے تقریباً 1 سال سے، اور ڈاکٹر بہت علاج کروایا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام عبدالحنان ہے، میری امی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ان کا استخارہ کر دیں۔ نام شمشاد بی بی اور والدہ کا نام ممتاز بی بی۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جہاں میں جاب کرتا ہوں، میرا جو سیٹ ہے بہت غصہ کرتا ہے، بات بات پر جھاڑتا ہے، دوسروں کے سامنے میری بےزتی کرتا ہے۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرا سیٹ مجھ سے محبت کرنے لگے، بس وہ ایک دم ٹھنڈا ہو جائے۔ قابو میں آ جائیں آپ کے سیٹ، آپ کے قابو میں آ جائیں نا، اب یہ چاہ رہے ہیں سیٹ صاحب چاہ رہے کہ یہ قابو میں آ جائیں، اور یہ چاہ رہے کہ سیٹ صاحب قابو میں آ جائیں۔ صحیح، بالکل بجا فرمایا زاہد بھائی۔ سیٹ کی تو کوشش ہوتی ہے نا کہ لیبر میرے قابو میں رہے، اور لیبر چاہ رہی ہے کہ سیٹ قابو میں آ جائے۔ اب ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اگر کوئی غلطی، بعض اوقات ہماری طرف سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، تو سیٹ کے ظاہر سی بات ہے سختی کر رہے ہوتے ہیں، وقت کی پابندی کوئی نہیں کر پا رہا، کام پورا نہیں کر پا رہا، دیا ہوا ہدف پورا نہیں کر پا رہا، تو ظاہر سی بات ہے پھر سیٹ کی طرف سے اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں نا۔ اور اگر بلا وجہ سیٹ کی طرف سے اس طرح کا معاملہ ہے، پھر تو ڈرنا بھی چاہیے سیٹ صاحب کو نا، کہ بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کا دل دکھانا، دل آزاری کرنا، دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا کرنا، یہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا کتنا سخت ترین گناہ ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ بہرحال ظاہری معاملات آپ دیکھیے گا، اگر خود کی کہیں پر کوئی کمزوری ہو تو اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں، اچھے انداز میں اپنے کام کو لے کر چلیں، جہاں جاب کر رہے ہیں وقت پورا دیں، کام پورا کریں، دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں، اللہ پاک بہتر فرمانے والا ہے۔ باقی وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ابراہیم بھائی کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ سیٹ کا دل نرم ہو جائے، غصہ نہ کرے، سختی نہ کرے؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی باتیں بیان کی کہ اگر ہماری طرف سے کوئی غفلت ہے، کوتاہی ہے، تو سب سے پہلے اس کو غور کریں، اور اگر یہ سب کچھ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر افسر کا مزاج ہی اگر ایسا ہے تو پھر اس کے لیے ایک عمل تو یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے وہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ با کثرت پڑھے، اور کبھی کبھی سیٹھ کا چہرہ اپنے تصور میں لائے۔
اچھا جی ہاں، سیٹھ کا چہرہ اپنے تصور میں لائیں. ایک عمل تو یہ ہے یا حیو یا قیوم با کثرت پڑھے. دوسرا یہ ہے امیر علیہ سنت نے چڑیا اور اندھا سانپ میں بھی ایک عمل ارشاد فرمایا ہے، تحریر فرمایا ہے. وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. اب اس میں تعداد نہیں لکھی، صحیح، بس یہ لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر یا لکھ کر سیدھے بازو میں باندھ لیں. صحیح ہے. تو اور سیٹھ جو ہے اگر وہ ظلم کرتا ہوگا تو انشاءاللہ اس کے ظلم سے جو ہے وہ عافیت ہو جائے گی. صحیح. اچھا یہ آپ نے فرمایا کہ تصور میں دم کرنا. اچھا یہاں پہ تھوڑی یہ بھی وضاحت فرمائیں کہ تصور میں دم کیا جائے یا تصویر پر بھی دم کر سکتے ہیں؟ تصویر تو خیر نہیں، تصویر کا تو نہیں. اب جیسے بھائی موبائل میں تصویر ہے تو موبائل میں اس یہ بھی کر سکتے ہیں، کرنا چاہے تو کر لیں، لیکن پھر اگر کسی نے دیکھ لیا بولے گا شاید کوئی سیٹ پر کوئی عمل وغیرہ تو نہیں ہو رہا، کوئی ایسا تو نہیں کسی نے ایک ہوا تھا اس طرح کا معاملہ، ان کو بتایا گیا تھا وظیفہ ایسے ہی تھا زاہد بھائی کہ تصور میں دم کرنا ہے، اب وہ تصویر سمجھے. جی جی، ان کو بتایا گیا تھا تصویر تصور جمع کر آپ نے ان پر دم کرنا ہے. صحیح ہے. تو اب وہ باقاعدہ وہ تھے اسلامی بہن اور اسلامی بھائی کے معاملات آپس میں جو ہے رنجیدہ تھے تھوڑا سا آپس میں. تو اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اسلامی بھائی نے جو پڑھنا شروع کرا، اب گھر والوں نے نظر پڑھی، انہوں نے دیکھا یہ تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں میرے بارے میں. وہ تو معاملہ بننے کی جگہ بدگمانی ہو جاتی ہے، بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ تصور جو ہے وہ تصویر میں چلے گیا اور معاملات بگڑ گئے. تصویر نہیں تصور اس کی آپ وضاحت فرما لیں تصور میں. تو یہ اسی لیے میں نے آپ سے وضاحت لی تاکہ لوگوں کو بھی کنفیوژن نہ ہو. اس میں دیکھیں احتیاط بہت ضروری، روحانی علاج، وظائف، دعائیں، اس میں جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے نا تو پھر اسی طریقے کے مطابق یہ عمل کرنا چاہیے. جی زاہد بھائی استخاروں کے کچھ جوابات باقی تھے کہ اسلامی بھائی تھے اور استخارے کے حوالے سے فرما رہے تھے، کمر کے حوالے سے کافی پریشان تھے، بولتے کمر میں تکلیف رہتی ہے اور استخارہ کرا ہے. ان کا استخارے میں جو ہے ان کے بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. اچھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کام کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اب کام کس طریقے کر رہتے ہیں، ہیوی لوڈنگ کا کام کرنا، پھر بعض اوقات ایک ہوتا ہے کہ ایک وے میں بیٹھے رہنا اور کام مسلسل کرتے رہنا. بعض اوقات آفس ورکنگ والے بھی ایسے ہوتا ہے کہ بندہ، تو امیر سنت نے اس پہ کئی مرتبہ مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے بیٹھنے کے حوالے سے. آپ بیٹھے ہوئے تو کس انداز میں بیٹھیں، تو بیٹھنے کے حوالے سے کچھ چیزیں اس پہ بھی تھوڑی سی توجہ رکھ لی جائے. اور اس کے حوالے سے ایک وظیفہ بھی انشاءاللہ کریم انہیں بتاتے ہیں. آپ نے فجر میں سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے پر دم کرنا ہے. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم جو کمر کے درد وغیرہ کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے انشاءاللہ الکریم اس سے شفا حاصل ہوگی. اسی طریقے سے ایک بچے کے حوالے سے استخارے کے لیے فرمایا گیا تھا کہ وہ بچہ گر بھی جاتا ہے، بیمار بھی بہت رہتا ہے اور اس طریقے کی پریشانی کے حوالے سے بتا رہے تھے. تو استخارہ کے بچے کے لیے ان بچے کا سعد نام بتا رہے تھے غالباً. تو استخارے میں جو ہے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر کا اشارہ آ رہا ہے. تو ان کو چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل کریں کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ جو آخری صورتیں ہیں یعنی کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ تینوں آخری کی صورتیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تینوں آخری کی صورتیں پڑھ کر بچے پر روزانہ دم کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے نظر وغیرہ کے سارے معاملات اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائیں گے اور بچہ بھی بیماریوں وغیرہ سے بھی اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی. اسی طریقے سے ایک اور استخارے کے حوالے سے فرمایا گیا تھا کہ وہ شمشاد نام ان کا بتایا تھا اور یہ کہتے ہیں یہ بیمار رہتے ہیں اکثر، تو ان کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں جو ہے بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ جب بھی یہ دوا وغیرہ جو بھی استعمال کرتے ہیں تو اللہم انت الباسط، اللہم انت الباسط 100 مرتبہ پڑھ کر جو دوائی وغیرہ جو یوز کر رہے ہیں، جو استعمال کر رہے ہیں، اس پر دم کر کر یہ استعمال کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے جو بیماری ہے اللہ نے چاہا تو یہ دور ہو جائے گی. اسی طریقے سے ایک استخارے کے حوالے سے فرمایا گیا تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ کب جسم میں تکلیف رہتی ہے، پریشان رہتے ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے. استخارے میں جو ہے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے اور انہیں چاہیے کہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے پر روزانہ دم بھی کریں. اور تکلیف کے حوالے سے جسم میں درد وغیرہ رہتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی عرض ہے کہ یا حلیم 1100 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ کر اپنے لیے اپنے پر دم بھی کریں. مزید جو ہے اپنے لیے دعا بھی کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے صحت یابی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. اور یہ بھی ہم اپنا ذہن بنائیں کہ دیکھیں ناظرین، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی.
نا اللہ پاک ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی مسائل حل فرمانے والا ہے، وہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے۔ تو وظائف دعائیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ پاک کی بات میں رجوع بھی کریں، نمازوں کی پابندی ہو، صدقہ و خیرات بھی ہو، دعائیں بھی ہوں، تو الحمدللہ کرم ہو جاتا ہے۔ اور اگر بالفرض مسائل حل بھی نہ ہو، پریشانی دور بھی نہ ہو نا، تو ثواب تو مل رہا ہے نا الحمدللہ۔ اللہ پاک ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے ناظرین، کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کے بھی کچھ سوالات ہوتے ہیں، وہ شامل کرتے ہیں۔ چلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم کراچی کے علاقے گارڈن کی ایک مارکیٹ میں حاضر ہیں۔ آئیے لوگوں کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں لوگ اپنے کن مسائل کے حل کے لیے ہم سے روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، وظائف جاننا چاہتے ہیں۔ میرا نام محمد سجاد اتاری ہے۔ میرا نام محسن ہے۔ میرا نام محمد فرقان ہے۔ میرا نام محمد جانزیب۔ میرا نام محمد آصف ہے۔ میرا نام محمد موسیٰ ہے۔ میرا نام بلال ہے۔ میرا نام امان اللہ ہے۔ قرآن پاک میں کوئی ایسی خاص صورت ہے جس کو پڑھنے سے کاروبار میں برکت ہوتی ہو؟ میرا کاروبار نہیں چل رہا، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں۔ ٹیلر کا کام کرتا ہوں، تو رزق میں برکت کے لیے کوئی دعا بتا دیں یا روحانی علاج بتا دیں۔ نظر بد سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میرا میڈیکل اسٹور ہے، میڈیسن کا میرا کام ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ دکان کھولتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ دکان میں رزق بڑھانے کے لیے کون سی دعا پڑھیں؟ دکان میں برکت کے لیے کون سی چیزیں رکھنی چاہیے؟ کیا قرآن کی کوئی خاص آیتیں ہیں کاروبار کے لیے؟ جی انشاءاللہ الکریم میں آپ کو ترتیب وار میں عرض کر دیتا ہوں۔ روحانی علاج، یہ ایک مارکیٹ میں کام کرنے والے لوگوں کے کچھ سوالات تھے، روحانی علاج معلوم کر رہے تھے، کیونکہ آج کے دور میں اگر دیکھیں نا، مارکیٹوں میں چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں، جو کاروبار کر رہے ہیں اور اپنی دکان چلا رہے ہیں، تاجر حضرات ہیں، تو ان کے تقریباً اس طرح کے ہی مسائل لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ترتیب وار میں آپ سب کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے پوچھا تھا کہ قرآن پاک میں کوئی ایسی خاص صورت ہے کہ جو رزق میں برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ سورۃ الواقعہ قرآن پاک کے 27 پارے میں ہے، اذا وقعت الواقعہ۔ اللہ اکبر، بڑی کمال کی الحمدللہ سمجھ برکتیں ہیں، بلکہ اس کے بارے میں تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ تنگ دستی کو دور کر دیتی ہے۔ اس صورت کو سورۃ الغنا بھی کہا جاتا ہے، یہ تونگری یعنی خوشحالی والی یہ صورت ہے۔ تو خود بھی پڑھیں، اپنی فیملی کو بھی ترغیب دلائیں، ان کا بھی ذہن بنائیں، گھر والوں کا بھی ذہن بنائیں، بچوں کا بھی ذہن بنائیں۔ اگر قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں تو یہ سورۃ الواقعہ مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ پڑھیں، الحمدللہ سمجھیں خوشحالی نصیب ہوگی اور تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، کاروبار انہوں نے کہا تھا کہ نہیں چل رہا، کاروبار چل جائے اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں؟ تو جو آپ کی دکان ہے تو ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیں، شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور کاروبار خوب چمکے گا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ روزی میں برکت کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ بہت سارے وظائف ہیں، آسان سا وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام یہ پڑھا کریں، رزق میں برکت اور کشادگی رہے گی، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ یہ پڑھنے والا الحمدللہ خوشحال رہتا ہے۔ اور میرے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، آدمی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کے پہلی صف میں ادا کریں، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان وظائف پر عمل ہو، یہ دعائیں پڑھیں، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، ایک یہ۔ اسی طرح پارہ نمبر 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 51، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ یہ نظر بد سے بچنے کے لیے بہت اکسیر ہے، بہت زبردست مجرب یہ روحانی علاج خاص وظیفہ ہے، تو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ دکان کھولتے وقت کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ تو دیکھیں، آپ چاہے دکان کھول رہے ہو، اپنا آفس کھول رہے ہو، تو 7 مرتبہ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ 7 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنی دکان کی چیزوں پر دم کر دیں۔ آفس جا رہے ہیں تو آپ اپنی آفس کی چیزوں پر دم کر دیں، جہاں جہاں پر دم کرنا ممکن ہے۔ دکان پر گاہکوں کا رش لگے گا، برکت رہے گی، مگر یاد رہے کہ باوضو یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اللہ پاک سب کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائے، اور کاروباری حضرات، بزنس مین، تاجر حضرات اور دکان پر کام کرنے والے، جاب کرنے والے، سب کے لیے دیکھیں، ہر مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے
کہ نمازوں کی پابندی ہو. رزق میں برکت چاہتے ہیں, گھر میں برکت چاہتے ہیں تو نمازوں کی پابندی, دعائیں ہوں, انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے برکتیں ملیں گی. زکوٰۃ اگر فرض ہے تو زکوٰۃ کی بھی مکمل ادائیگی ہونی چاہیے. عشر کا بھی اگر زمینیں ہیں, کھیتی باڑی کر رہے ہیں, باغات ہیں, کھیت ہیں, آپ کے زمینیں ہیں, تو جو بھی اس کی پیداوار ہے تو اس میں عشر کی بھی ادائیگی کریں. اللہ پاک ہم سب کے جان مال عزت آبرو کی سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین وقت اختتام کی جانب ہے. میسیج تو الحمدللہ تقریباً ہم نے شامل کر لی ہیں ناظرین آپ کے. بہرحال جن کی کالز شامل نہیں کی جا سکی تو آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں. 24 گھنٹے آپ اس سروس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نمازوں کے اوقات کے علاوہ, اور ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ, اس کو بھی وزٹ کیجیے. اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے جس کے ذریعے آپ اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں, اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں. آئیے مل کر ناظرین اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. یا ارحم الراحمین 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 یا رب العالمین. یا اللہ پاک ہماری, ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائی, ہمارے اساتذہ کرام, ہمارے پیر و مرشد اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما دے. خوشحالی نصیب فرما دے. بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما دے. یا اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرما. گھروں میں, اسپتالوں میں جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں, جن کے والدین بیمار ہیں, جن کے بچے بیمار ہیں, جو اسپتالوں میں داخل ہیں, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کو شفا عطا فرما. تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے. یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. جن کے اپنے گھر نہیں اللہ پاک انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے, مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی, میسیجز کیے, اپنی بیماریوں کا, پریشانیوں کا, تکلیفوں کا بتایا, اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے. کرم فرما دے, کرم فرما دے. ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. روحانی علاج یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر. یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر. یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے.